بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، یعنی تھوڑی سی قیمت پر اس کو بیچتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے۔ فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذالک بان اللہ، یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے ہیں۔ اگلی آیات میں ایسے حرام کاموں کا ذکر جو محسوس نہیں بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں۔ مثلاً علماء یہود میں یہ مرض تھا کہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق غلط فتوے دیتے تھے اور تورات کی آیات میں تحریف کر کے رد و بدل کر کے ان کے مطلب کے موافق بناتے تھے۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کریں، دور رہیں، پرہیز کریں، کسی نفسانی غرض سے احکام حق کے اظہار میں کوتاہی نہ کریں۔ تو دین فروشی کی سزا آیت میں بتائی گئی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس میں خیانت کے معاوضے میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کرے گا اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، تو ان کے لیے سزائے دردناک ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پہ لیا۔ سو ان کے لیے تو شاباش ہے ان کی ہمت کو کہ دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت ہیں، اور یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالی نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، سچ سچ، اور جو لوگ ایسی ٹھیک ٹھیک بھیجی ہوئی کتاب میں بے راہی اختیار کریں وہ ظاہرہ کہ بڑی دور دراز کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایسی خلاف ورزی پر ضرور ایسی ہی سخت سزاؤں کا استحقاق ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے دور رکھے اور اللہ پاک ہم کو قرآن پاک پر صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔